بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اب بنی مصطلق کی طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ نکلا ہے۔ واپسی پر ایک کنویں پر کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کو ختم کرا دیا ہے، لیکن اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پوری فوج میں ایک انسان ایسا ہے جس کے دل میں ابھی بھی سیاست کا زہر ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا فائدہ اٹھائے۔ اس کا نام ہے عبداللہ ابن ابی ابن سلول، جس کا ذکر میں نے آپ سے پہلے کیا تھا۔ اس نے اس چیز کو دیکھتے ہی نوٹ کیا کہ ابھی مسلمان تو ہو گئے ہیں لیکن ابھی بھی کچھ مدینہ ورسز مکہ والا کچھ معاملہ ہے، اس کا کچھ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو اس نے ایک خاص میٹنگ بلوائی اپنے خیمے میں، جو خیمہ رسول سے سب سے دور ترین تھا، یعنی سب سے پیچھے وہ اس کا خیمہ تھا، سب سے آگے رسول اللہ کا خیمہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، رائٹ؟ تو اس نے سب سے پیچھے ایک خاص میٹنگ بلوائی، جو بھی مدینے والے ہیں ذرا آ جانا میرے خیمے میں، کچھ بات کرنی ہے تم لوگوں سے، الگ سے بات کرنی ہے۔ اچھا، اگر الگ سے بلائی، کیا کہتے ہیں، تقریر کی، بڑی شاندار قسم کی اس کے اندر نا، وَقَدْ فَعَلُوهَا، واقعی انہوں نے یہ حرکت کی ہے، قَدْ نَافَرُونَا وَكَاثَرُونَا فِي بِلَادِنَا، یہ تو آ کر انہوں نے ہمارے ملک میں اوور پاپولیٹ کر دیا، سارے ہر گھر میں گھس گئے ہیں، اور پھر ہم ہی سے نفرت۔ نَافَرُونَا وَكَاثَرُونَا فِي بِلَادِنَا وَاللَّهِ مَا أَعَدَّنَا وَجَلَابِيبَ قُرَيْشٍ إِلَّا كَمَا قَالَ الْأَوَّلُ، یہ تو میں تمہیں بتاؤں، ہمیں کسی چیز نے اس کے لیے تیار نہیں کیا تھا، میں خدا کی قسم، ایسے لوگوں کے لیے ہمیں کیا چیز تیار کر سکتی تھی؟ اور یہ جو سڑک چھاپ قسم کے لوگ قریش کے آ گئے ہیں یہاں پر، کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ مہاجرین کے بارے میں۔ جلابیب قریش، ان کے بارے میں تو مجھے بڑی عربی کی پرانی کہاوت یاد آتی ہے، سمن کلبک یأکلک، اپنے کتے کو کھلا کھلا کر موٹا کرو تجھے ہی کاٹے گا۔ یہ الفاظ کس کے لیے استعمال کیے اس نے؟ مہاجرون کے لیے۔ سامنے اس کے انصار بیٹھے، مدینے والے بیٹھے ہیں، ان کو برغل آ رہا ہے، اما واللہ لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل، میں کہتا ہوں خدا کی قسم، ہم عزت والے جب ہم مدینے واپس پہنچیں گے نا اس سفر سے، ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہم سارے عزت والے ان سب بے عزت لوگوں کو، ان بے ادب لوگوں کو ہم سب کو نکال دیں گے، یہی کرنا چاہیے ہمیں، یہی عزت کا تقاضا ہے۔ ثم اقبل علی من حضرہ من قومہ، پھر وہ دوسری طرف شکل کی اس نے اپنی تقریر میں، ایک ہوتا ہے نا ایموشن کرنے کے لیے، اس طرف کھڑے ہو کے بعد پھر اس طرف کھڑے ہو کے بعد اپنے آپ کو ٹرن کر کے کہتا ہے، فقال لهم هذا ما فعلتم بانفسکم، کہتا ہے تم لوگوں نے یہ مصیبت اپنے مول خود لی ہے، پتہ ہے یہ کچھ نہ ہوتا ہے، تمہاری اپنی کرتوت ہیں یہ۔ احللتموہم بلادکم، تم نے تو اپنی ساری زمین ان کے لیے حلال کر دی، جو چاہیں کھائیں جو چاہیں کریں۔ وقاسمتموہم اموالکم، تم نے تو اپنے سارے مال بھی ان میں بانٹ دیے، دیکھو ذرا۔ وَأَمَا وَاللَّهِ لَوْ أَمْسَكْتُمْ عَنْهُمْ مَا بِأَيْدِيكُمْ لَتَحَوَّلُوا إِلَىٰ غَيْرِ دَارِكُمْ، میں خدا کی قسم کھاتا ہوں، اگر تم انہیں کھلانا چھوڑ دو نا، ان کو اپنے صدقے دینا چھوڑ دو، جا کے کسی اور کے پیچھے پڑ جائیں گے، اس کا کھانا شروع کر دیں گے، انہیں بس پیسوں کی پڑی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اگین کس کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ مہاجرون کے بارے میں، ان کو برگلا رہا ہے۔ پھر کہتا ہے فَسَمِعَ ذَلِكَ زید بن ارقم، اس میں عجیب کہانی ہے، 10 سال کا بچہ تھا، 9 یا 10 سال کا بچہ، اس کا نام ہے زید بن ارقم، وہ اس کیمپ میں بیٹھا تھا، وہ بھاگ کے گیا اپنے چچا کے پاس اور جا کے ان سے کہہ دیا کہ یہ اس ٹینٹ میں یہ بات ہو رہی ہے، یعنی اس ٹینٹ میں سے کسی نے اور کچھ نہیں کہا، بس ایک بچے نے کہا۔ بچہ بھاگ کے آیا، اپنے چچا کو بتا دیا، چچا نے جا کے، چچا فوراً رسول کے خیمے میں گھسا، وہاں 2 بیٹھے ہیں، عمر بن الخطاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقال مر به عباد بن بشر فلیقتلہ، عمر بن الخطاب کہتے ہیں، سنتے کے ساتھ ہی کہتے ہیں، میں ایک بندے کو جانتا ہوں، اس کا نام ہے عباد بن بشر، وہ بڑا اچھا ہے، ویسے تیز آدمی ہے، اس کو بھیج دیں، فوراً گردن کاٹ دے گا اس کی۔ یعنی عمر کی رضی اللہ عنہ پہلی سجیشن کیا ہے؟ مار دو اس کو، ختم کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ فَكَيْفَ يَا عُمَرْ إِذَا تَحَدَّثَ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ، کیسے کر سکتے ہیں عمر؟ لوگ یہ نہیں کہیں گے محمد اپنے آدمیوں کو مارتا ہے۔ دیکھیے اس سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ملٹری کے اندر، خاص کر اگر آپ ملٹری کیمپین میں گئے ہوں، ابھی تو جنگ پہ گئے ہیں نا، ابھی واپس تو نہیں آئے، سویلین سچویشن نہیں ہے، وار سچویشن ہے۔ وار سچویشن میں ملٹری کیمپ کے اندر اگر کوئی بھی سولجر، کوئی بھی فوجی باقی فوجیوں کو باقی فوجیوں کے خلاف ورغلائے، اس کو ٹریزن کہا جاتا ہے، اس کو ایسپیناج کہا جاتا ہے، اس کو غداری کہا جاتا ہے، اور فوج کے باہر ایکٹیو ڈیوٹی ہونے کے دوران اس قسم کی حرکت کو ٹرائل نہیں دیا جاتا، اٹ از پنشبل بائی امیڈیٹ ڈیتھ۔ کسی بھی ملٹری میں پروٹوکول یہی ہے۔ عمر نے جو سجیشن دی ہے وہ اسٹینڈرڈ ملٹری پروٹوکول ہے، اس میں کوئی اسلام کی کوئی خاص دہشت نہیں ہے کہ اسلام میں لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں، نہیں۔ اگر یہ کوئی بھی فوج ہوتی، پنشبل بائی ڈیتھ امیڈیٹلی۔
اگر کوئی اسپیناج کر رہا ہے they're punishable, they're to be executed. خاص کر in time of war. بعد میں تو ہوتا ہے ٹرائیبیونل ہوتا ہے, کورٹس ہوتے ہیں, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. وار کے درمیان ایمرجنسی سچویشن ہے, you're done, اس کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا. پھر بھی رسول اللہ کہتے ہیں نہیں, میں اس بات کو پھیلنے نہیں دوں گا. پھر کیا کیا, اس کو بلوایا گیا اور اس کو اور اس کے جو کچھ دوست ہیں ان کو بلوا کر ان سے ایکسپلینیشن مانگی گئی. اچھا, رپورٹ کس نے دی تھی؟ چھوٹے سے بچے نے, اس کا نام ہے کیا؟ زید بن ارقم. اچھا, زید اندر نہیں گیا تھا خیمے کے. کون گیا تھا؟ ان کے چچا گئے تھے. زید باہر کھڑا ہے بیچارہ. آگے سے ابن ابی آتا ہے, خیمے میں داخل ہوتا ہے رپورٹ دینے کہ واقعی اس نے یہ باتیں کی ہیں کہ نہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں تم نے یہ باتیں کی ہیں کہ نہیں؟ کہتا ہے اللہ کی قسم واللہ اشہد انک لرسول اللہ, میں تو قسم کھاتا ہوں آپ تو اللہ کے رسول ہیں, میں ایسی بات کیوں کروں گا؟ میں اپنی جان جو ہے آپ کے ہاتھ میں دے کر یہاں آیا ہوں, جنگ پہ آیا ہوں, اور پھر آپ سمجھتے ہیں میں آپ کے خلاف آواز اٹھاؤں گا؟ ان لوگوں کے, یہ سب میرے بھائی ہیں, میں مسلمان ہوں, آپ کیوں میری ایمان پر شک کرتے ہیں؟ کیا کسی کے ایمان پر شک کرنا اچھی بات ہے؟ ان کو الٹی سنانی شروع کر دی رسول کو علیہ الصلوۃ والسلام, اور اونچی بار بار قسمیں کھانا, خدا کی قسمیں کھانا, خدا کی قسمیں کھانا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ, تم جاؤ. ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کو اس بات کو پروو نہیں کرنا تھا کہ اس نے کیا کہ نہیں, کیونکہ جب پہلی دفعہ جب رپورٹ بھیجی گئی تھی تو فوراً ہی جب عمر کا ریاکشن تھا نا کہ مار دیتے ہیں, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کیوں ابھی نہیں مار سکتے, اور نہیں مارتے لوگ کیا کہیں گے. اس کا مطلب وہ پہلے ہی کنونس ہو چکے تھے کہ یہ بات سچ ہے. اب مقصد کیا تھا اس کو بلا کر ایکسپلین کروانے کا؟ یہ نہیں کہ وہ اپنی بات ایکسپلین کرے یا پروو کرے, مقصد یہ تھا کہ اس کو بھی اچھی طرح نوٹس مل جائے کہ تمہاری باتیں تم تک نہیں رہتی, ہمیں پتہ چل جاتا ہے. وہ سیدھا ہو جائے گا, اب مانے گا تو نہیں لیکن آئندہ کے لیے احتیاط کرے گا. یہ بات تھی اصل. اچھا, وہ واپس نکلتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ چلو بچت ہو گئی, نہیں پکڑے گئے. باہر کون بچہ کھڑا ہے؟ زید بن ارقم. زید بن ارقم اس کو دیکھتا ہے کہ وہ اس کو تو کوئی مصیبت ہی نہیں ہے, اس کو تو کوئی سزا ہی نہیں ملی. اس کا مطلب تو یہی ہوگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات مان لی, وہ مجھے جھوٹا سمجھا. لقد صدقہ رسول اللہ وکذبنی, اللہ نے اس کو سچا مانا اور رسول نے اس کو سچا مانا, مجھے جھوٹا مانا. وہ بچہ رونا شروع ہو گیا. وہ بچہ اپنے خیمے میں گیا, کونے میں لیٹ کے سمیٹ کے اپنے آپ کو روتا رہا کہتا ہے فاصابنی ہم لم یصبنی قط, مجھے ایسی غمی مجھ پر چھائی جو کبھی نہیں چھائی تھی زندگی میں. بچہ وہ رو رہا ہے. کچھ لمحوں بعد ایک صحابی اس بچے کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں تمہیں رسول اللہ نے بلایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کسی نے رسول اللہ کو یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ بچہ رو رہا ہے, کسی کو یہ نہیں بتایا تھا کہ اس بچے کے دل میں یہ خیال ہے. وہ تو اپنے اندر ہی کڑ رہا تھا, رو رہا تھا کونے میں جا کر. کہاں سے پتہ نہیں اس کو خبر آئی کہ رسول بلا رہے ہیں تمہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلائے, اپنے ساتھ بٹھایا, گھٹنوں سے گھٹنے چھوئے, اس کی ران پہ ہاتھ رکھے ایسے, اور پھر اس کو سورۃ المنافقون پوری سنائی. 11 آیات ہیں سورۃ المنافقون کی پوری صورت سنائی. اور اس میں شروع ہوتی ہے بات اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ ان کے رسول ہیں, لیکن اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ منافق جو ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور یہی منافق ہیں جو کہتے ہیں کہ جب ہم مدینے واپس جائیں گے تو عزت دار بے عزت لوگوں کو نکال دیں گے. یہی کہتے ہیں کہ رسول پر اور ان کے ارد گرد جو ہے ان پر خرچ نہ کرو. جو الفاظ زید بن ارقم نے آ کر رپورٹ کیے تھے نا, وہی الفاظ اب سورۃ المنافقون کا حصہ بن گئے. اور یہ سورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کو سنانے سے پہلے اس بچے کو سنائی, اس کا دل رکھا پہلے, اور پھر کہا لقد صدقک اللہ, اللہ نے تمہاری بات کو سچا مانا. اب اس واقعے کے بعد یہ سورت پورا کیمپ شروع سے آخر تک پورا کیمپ یہی سورت یاد کی جا رہی ہے, پڑھی جا رہی ہے, اس کی تلاوت ہو رہی ہے. اور کون سن رہا ہے بار بار اس کی تلاوت؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول, جو پہلے ہی جل رہا تھا, سڑ رہا تھا, جس نے پہلے ہی سازش کی تھی مسلمانوں کو آپس میں رغلانے کی. اب وہ سب سے ہٹ کٹ کے بالکل پیچھے آخر میں کیمپ کے بیٹھا ہوا ہے اور سوچ رہا ہے اس رسول نے اور اس قرآن نے جو میری بے عزتی کی ہے, میں نے کسی نہ کسی طرح بدلہ لینا ہے. میں قسم کھاتا ہوں میں نے بدلہ لینا ہے. اور وہ بیٹھا ہے پیچھے سب سے الگ ہو کے. اب میں واپس آپ کو اس طرف لاتا ہوں جس کی اصل بات ہو رہی ہے, اور وہ ہے ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, کہ وہ صفوان ابن المعطل السلمی ثم الذکوانی من وراء الجیش, وہ جو آ رہے تھے ینطلق بی الراحلہ, وہ اونٹ کو لے کر آ رہے ہیں, وہ اونٹنی پر سوار ہیں, ان کے ہاتھ میں رسی ہے اور دن کا ٹائم ہے, بریک ہوئی ہوئی ہے, اور وہ کیچ اپ ہو گئے, وہ پہنچ گئے آرمی تک. اب دیکھیے وہ آرمی تک جب پہنچے ہیں, سوچنے کی کوشش کیجئے, کیا وہ آرمی کا پہلا سامنے ان کو ملے گا یا ان کا پچھلا ملے گا نا, پیچھے سے آ رہے ہیں. اور سب سے پیچھے کون بیٹھا ہے؟ عبداللہ ابن ابی
ابن سلول۔ اگلے الفاظ ہماری ماں عائشہ کے کیا ہیں؟ کہتی ہیں فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ، جو مر گیا کچھ کئی عرصہ پہلے جو مر چکا، میں تو کہتی ہوں وہ پھر مرے پھر مرے پھر مرے۔ وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى الْإِفْكَ عبد اللہ ابن ابی ابن سلول، اور جس نے یہ تمام سازش میرے خلاف کھڑی کی، تہمت میرے خلاف لگائی، افک جس کے بارے میں انشاءاللہ اس لفظی تشریح کروں گا بعد میں، جس نے اس افک کی واقعی پوری ذمہ داری اٹھائی، جس نے یہ کام شروع کیا، وہ تھا ایک مرد جس کا نام ہے عبداللہ ابن ابی ابن سلول۔ پیچھے بیٹھا سڑ رہا ہے، وہاں سے ہماری ماں آ رہی ہیں، صفوان سامنے ہے، وہیں سے دیکھ کر یہ کیا ہوا؟ کچھ روایت میں کچھ بھی نہیں کہا، بس اشارہ کیا۔ اچھا دیکھیے، الزام لگانے کے لیے الزام کے الفاظ استعمال کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ اس طرح سمجھ لیں کہ آپ جب پانی کے اندر ایک پتھر پھینکتے ہیں تو اس کی ریپلز ہوتی ہے نا، آپ نے بس ایک کنکر پھینکنا ہے، باقی جو ہوگا وہ تو آپ کہیں میں نے تھوڑی کیا ہے، میں نے تو صرف کنکر پھینکا ہے۔ اسی لیے قرآن بعد میں تعبیر استعمال کرے گا یرمون المحصنات، جو عزت دار عورتوں کی طرف کچھ چیز پھینکتے ہیں، یعنی کھل کر یہ نہیں کہا یتہمون المحصنات، عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، عزت دار لوگوں پر الزام لگاتے ہیں۔ الزام نہیں لگایا، بس اشارہ کیا، دیکھیں ذرا کچھ سننے میں بس عجیب ہی ہے، کچھ لگتا نہیں تمہیں کچھ گڑبڑ؟ ابھی خیر چلو میں کیا کہوں، کیا کہہ سکتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں، میں بھی کسی کی زندگی خراب ہو جائے کسی اتنے سے جملے کہنے میں۔ تو ان پر لعنت بھیجی ہے انہوں نے کہ اس نے یہ بات شروع کی۔ اب دیکھیے، جب وہ بات ایک دفعہ شروع کر دی جائے تو اس کو روکنا تو ناممکن ہوتا ہے، اور پھر جہاں وہ پہنچتی ہے اس میں مزید مسالہ لگتا ہے، مزید بڑا ہوا ہوتا ہے، مزید لوگ اپنی امیجنیشن استعمال کرتے ہیں۔ میں نے تو سنا یہ بھی ہوا تھا، یہ بھی ہوا تھا، یہ بھی ہوا تھا۔ دیکھیے میں عرصہ ہو گیا، 15 سال پہلے کی بات ہے، 16 سال پہلے کی بات ہے، میں سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ تھا۔ تو کمیونیکیشن سائیکالوجی میں ہم ایک ایکسپیریمنٹ پڑھتے ہیں کہ آڈیٹوریم میں 300 لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ 300 لوگ میں پہلے اسٹوڈنٹ سے ٹیچر نے کہا پہلے اسٹوڈنٹ سے دوسرے اسٹوڈنٹ کے کان میں کچھ کہہ دینا، اور دوسرے سے کہا یہی بات تم اگلے کے کان میں کہہ دینا، اور پھر وہی اگلے کے کان میں، یہاں تک کہ 300 تک بات پہنچ جائے۔ پہلے سے کہا تھا باب پنچڈ جو، باب نے جو کو مکہ مارا، اتنی سی بات تھی۔ آخری والے سے پوچھا تم نے کیا سنا تھا اپنے کان میں؟ اس نے کہا باب killed Joe's family and burned the whole village۔ باب نے جو کو قتل کیا اور پورا گاؤں جلا دیا۔ جان بوجھ کر کسی نے نہیں کیا، ہر ایک نے اگر 1% بھی اضافہ کیا ہو تو وہ 1% سے 2% سے 3% سے 300% تو ہو گیا نا، اضافے تو ہو گئے نا۔ یہی ہوتا ہے یہ قیل و قال جسے کہا جاتا ہے، سنی سنائی بات آگے کرنا۔ انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس نے کچھ اس میں ملا دیا ہے، پھر اگلے انسان کو بھی احساس نہیں ہوتا اس نے کچھ اور ملا دیا ہے، اور کچھ اور ملا دیا ہے، اور پھر بات ایسے پھیل جاتی ہے، پھر پتہ کیا ہوتا ہے، پھر وہ سچ بن جاتی ہے۔ اور پھر کیسے سچ بن جاتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ تو سب کہہ رہے ہیں، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں اکیلا، یہ تو سارے ہی کہہ رہے ہیں، سچ کیسے نہیں ہے؟ اگر سارے کہہ رہے ہوں تو کیسے جھوٹ ہو سکتی ہے؟ اسی کو کہتے ہیں افک، اسی کو کہتے ہیں ٹیڑھ۔ اصل میں افک ہے ٹیڑھ۔ بات سیدھی کرنی تھی، اس میں تھوڑا سا آپ کے لہجے میں، آپ کی نیت میں، آپ کے الفاظ میں تھوڑی سی کجی آ گئی، وہ کجی بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ بات وہاں پہنچ جائے گی جہاں جس کا کوئی تعلق ہی نہیں حقیقت سے، لیکن سارے ایسے مان لیں گے جیسے حقیقت ہے، اس پہ تو پورا سب کا اتفاق ہے، سبھی جانتے ہیں، یہ تو سبھی جانتے ہیں۔ یہ ہے حقیقت افک کی۔ بارک اللہ لی و لکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔